دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جب وقت آیا تو ایک فاطمہ نامی خاتون وہ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت وہاں موجود تھی حضرت آمنہ کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر مکہ کے اوپر آسمان سے ستارے نیچے اتر آئے، ستارے نیچے اتر آئے۔ یہ چراغاں جو ہم کرتے ہیں، یہ چراغاں ہماری اپنی وسعت کے مطابق ہے، ہماری اپنی طاقت کے مطابق ہے، اور چراغاں یہ ایک علامت ہے، علامت ہے۔ اور علامت کسی بھی بات کی ہے کہ وہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ میری رحمت اور میرے فضل کے مل جانے پر خوشی کرو، میرا فضل اور میری رحمت جب ملے تو اس پر خوشی کرو، تو خوشی کا اظہار مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار جب کرو تو دوسروں کو بھی پتہ چلے، تو اس میں چراغاں میں ایک دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، وہ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ ہر کسی کو خوشی ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ ہر مسلمان مومن جس کے سینے کے اندر ایمان ہے اور ایمان کا ایک ذرہ موجود ہے، وہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہے۔ کسی کو تانے نہ دیا کرو کہ فلاں میلاد مناتا ہے تو فلاں نے میلادا تو وہ جو ہے نا وہ گستاخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی خوشی پر سب خوش ہے۔ حضور کی ولادت کا جو مہینہ آتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی میلاد النبی کے جلسے کر رہا ہے تو کوئی سیرت الرسول کے جلسے کر رہا ہے، کوئی ولادت مصطفیٰ پر سیرت رسول کے جلسے کر رہا ہے، کوئی میلاد النبی کے جلسے کر رہا ہے، کوئی اس میلاد النبی کے اس مہینے کے اندر وہ روزہ رکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو خوش تو سارے ہیں اور خوش سبھی ہوئے تھے کائنات میں، صرف تخلیق ولادت مصطفیٰ پر صرف ایک شخص کو جو غم پہنچا تھا وہ ابلیس ہے، ابلیس کو غم پہنچا تھا۔ اور خوشی مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو حکم دیا کہ میرے حبیب کی ولادت کا وقت ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ وہ ستارے جو ہے وہ مکہ کی جو بستی تھی، شہر تھا، اس کے اوپر تن گئے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت کے وقت ایسا نور کا سما ہو گیا کہ آسمان تک ایک نور تھا۔ میں تھی تو اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے کمرہ کے اندر، لیکن اس نور کے اندر مجھ سے پورے عالم کے اندر ایسا انکشافات ہو گئے کہ میں نے اس نور کے اندر جو ہے میں نے کعبے کو بھی دیکھا، شرق و غرب کو بھی دیکھا۔ یہ روایت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے، مواہب لدنیہ میں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا گیا ہے، ایک شرق میں لگا دیا ہے، غرب میں لگا دیا گیا ہے۔ ستارے بھی اتر آئے چراغاں کے لیے، جھنڈے بھی لگا دیے گئے۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں، بڑی لمبی کھجور کی قد و قامت جیسی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں آئی ہیں، آخر الزمان نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، ہم سب اس وقت دائیاں بن کر آئی ہیں، ولادت بسعادت پر مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سراہی تھی اور اس کے اندر پانی تھا، آب تسنیم، جنت کا پانی۔ تو مجھے اس پانی کو دیا گیا۔ جب میں نے وہ پانی پیا تو جو ایک درد تھا، درد ذہ جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے، تو وہ پانی پینے کی وجہ سے رفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔
اور پھر میرے دل کو ایسے کسی سفید پرندے کے پر کی طرح کسی چیز نے ایسے چھوا. دوسرے لمحے میں فرمایا خرج منی نور. جب وہ پر کی طرح کسی چیز نے چھوا تو دوسرے لمحے میں آقا علیہ السلام میری گود میں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کے وقت فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے. فارس کے اندر جو سالہ سال سے ایک بت کدا آتش کدا جل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کے وقت وہ جو آتش کدا تھا وہ بجھ گیا. اور عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت صہیبہ وہاں موجود تھی. حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو لہب کی نوکرانی تھی، جس کو ہم لونڈی کہتے ہیں. ان کی نوکرانی لونڈی تھی. صہیبہ بڑی خوش قسمت ہے جس نے حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنی گود میں لیا اور دودھ بھی پلایا. صہیبہ، صوبیہ بھی پڑھا جاتا ہے، صہیبہ بھی پڑھا جاتا ہے. صہیبہ صابو با یا ہا صہیبہ. تو یہ اس وقت موجود تھی، اور جس وقت یہ ولادت و شہادت کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں یہ خاتون. انہوں نے اپنی گود میں لیا، دودھ پلایا، اور پھر اپنے گھر گئی اور اپنے مالک سے جا کر یعنی ابو لہب سے جا کر کہا کہ مبارک ہو تمہارا مرحوم بھائی عبداللہ. جب آقا علیہ السلام ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد پہلے ہی فوت ہو گئے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا حبیب کی ولادت و شہادت تھی اور ان کا والد پہلے ہی فوت ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میں خود حامی و ناصر ہوں، میں خود ان کا حامی و ناصر ہوں. تو پھر حضرت صہیبہ جب گئی وہاں پر تو جا کر انہیں خوشخبری دی. کیا کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، انہیں یوں اشارہ کیا، یہ شہادت کی انگلی، یہ بڑی انگلی، انہوں نے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دی، جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اب اسے آزاد کر دیا گیا. جب انہیں آزاد کر دیا گیا تو ابو لہب مر گیا. ابو لہب کی دشمنی سورہ لہب کو تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو لہب، ان کی بیوی ام جمیل، ان کی آل اولاد، سب نے ایسی دشمنی کی کہ کوئی اور نہ کر سکا.